أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. صدق اللہ العظیم. اے نبی جی، جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان میں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کو سمجھ نہ سکے، اور ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں. ان کے کانوں میں گویا کہ پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں سمجھ پا رہے. اور جب آپ اپنے پروردگار کا قرآن پاک میں تنہا ذکر کرتے ہیں، یعنی صرف اللہ رب العزت کی وحدانیت آپ بیان کرتے ہیں، تو یہ لوگ پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں. یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں ہم سنتے ہیں. ہم جس وقت کہ یہ آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی اپنی آپس کی مجلسیں ہوتی ہے، جب ظالم لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھئی تم تو ایک ایسے بندے کے اتباع کر رہے ہو کہ جس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں طرح طرح کی باتیں ملاتے تھے کفار مکہ. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے سامنے کیسی کیسی مثالیں بیان کی پچھلی قوموں کی کہ جو گمراہ ہوئے تو وہ دوبارہ صحیح راستے پر نہیں آ سکے. جنہوں نے گمراہی کو اختیار کیا اب وہ صحیح راستے پر نہیں آ سکے. اور یہ کیا کہتے ہیں آخرت کے بارے میں؟ کفار مکہ یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا جب کہ ہم مٹی بن جائیں گے یا بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے؟ تو اے نبی جی ان سے کہہ دو کہ اگرچہ تم کیا بن جاؤ کہ تم پتھر بن جاؤ، پتھر کے کنکر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ تم، اللہ رب العزت چاہے گا تو تم کو دوبارہ پیدا کر دے گا. اور ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ کیا آپ کا پروردگار ہم کو دوبارہ پیدا کر دے گا؟ کہ ہاں، جس پروردگار نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. ان قریب وہ لوگ جان لیں گے اس بات کو. اور وہ جو دن آئے گا اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ متیٰ ہو، وہ دن کب آئے گا؟ تو آپ کہہ دیجئے عسیٰ ان یکون قریبا، بس آنے والا ہے قیامت کا دن. اور وہ دن ان کو بلایا جائے گا تو اس وقت وہ قیامت کے دن اللہ کی تعریف کرتے ہوئے آئیں گے، اور وہ یوں گمان کریں گے کہ ہم تو وہ تھوڑی دیر ہی دنیا کے اندر رہے، یا مرنے کے بعد کی جو زندگی کی تھوڑی دیر ہی رہے. اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر 3 باتیں خاص طور پر ارشاد فرمائی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایمان
ایمان کی طلب انسان کے اندر ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے سمجھنے کے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں. طلب ہوتی ہے، جس کے اندر طلب ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے اللہ رب العزت کیا کر دیتے ہیں؟ اسباب کو پیدا کر دیتے ہیں. جیسے ایک آدمی کے دل میں طلب ہے نماز پڑھنے کی، تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو توفیق عطا کی جاتی ہے، وہ صبح کی نماز میں بھی اٹھ جائے گا، تہجد میں بھی اٹھ جائے گا. لیکن ایک آدمی کی طلب ہی نہیں ہے تو پھر وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوگا لیکن مسجد کے اندر نہیں آئے گا. تو ایک بات تو اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمائی کہ اے نبی جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک پڑھنا تو کتنا بہترین ہوگا. قرآن پاک تو اللہ کے نبی پہ نازل ہوا ہے نا، تو اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ کے کلام کو کون سمجھ سکتا ہے، اور ان سے زیادہ اچھا اس کا حق کون ادا کر سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کتنی پیاری ہے، قرآن پاک کتنا پیارا اللہ کا کلام ہے، زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر کتنا مزہ آ جائے سننے میں، اور کیسا بالکل ڈائریکٹ دل پہ اثر کرے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کفار مکہ سنتے تھے لیکن کوئی ہدایت نہیں ملتی تھی. ایسا کیوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیونکہ ان کے دل میں طلب نہیں ہوتی تھی. وہ طلب کے لیے نہیں سنتے تھے، ان کے دل میں طلب نہیں ہوتی تھی حق بات کو سمجھنے کی طلب ان کے اندر. اگر وہ حق بات کو سمجھنے کی نیت سے سنتے تو پھر اللہ رب العزت کیا دیتے؟ ان کو ہدایت دیتے. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو سنا سمجھنے کی نیت سے، تو اللہ پاک نے ان کو ہدایت سے نوازا اور وہ امیر المومنین بن گئے. اور وہی قرآن پاک کو ابو جہل نے بھی سنا ہوگا، ابو لہب نے بھی سنا ہوگا، اور پتہ نہیں کتنے سارے کفار مکہ نے سنا ہوگا، لیکن ان کو ہدایت نہیں ملی. کلام وہی ہے، صاحب کلام بھی وہی ہے، انداز بھی وہی ہے، پڑھنے والے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن کیا ہوا کہ وہ ہدایت نہیں مل رہی ہے. تو اس کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ نبی جی، جو لوگ آخرت کے دن کو نہیں مانتے، آخرت کس کو کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد کی زندگی. جو لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کے منکر ہیں، یعنی جن کا یہ دعویٰ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، جو بھی ہے بس یہی زندگی ہے، اسی میں جتنا جینا ہے جی لو، اس کے بعد کوئی زندگی آنے والی نہیں ہے. تو جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے ہیں، اے نبی جی ایسے لوگوں کے سامنے آپ قرآن پاک پڑھیں گے، وہ سنیں گے، تب بھی ان کے دل پر اثر ہونے والا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، ان کے کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے، پردہ ڈال دیا ہے. وہ سنیں گے لیکن اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، یا سمجھ جائیں گے لیکن اس کو دل میں اتار نہیں پائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے اوپر کیا لگا دی گئی ہے؟ روک لگا دی گئی ہے. تو ایک اہم بات تو یہ ہے کہ خلاصہ کیا نکلا کہ جب آدمی کے اندر کی طلب ہو نا تو اس کے لیے ہدایت کے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں. مثال جیسے بھی یہ بتلائی کہ آدمی طلب ہو نماز پڑھنے کی تو تہجد میں بھی اس کی آنکھ کھل جائے گی، لیکن اگر طلب نہ ہو تو مسجد کے گیٹ پہ ہونے کے باوجود وہ مسجد کے اندر نہیں آ سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے، قرآن پاک سننے میں ان کو بڑا مزہ آتا تھا، تو قرآن پاک سنتے تھے، دیوار پہ کان لگا لگا کے سنتے تھے. لیکن جب قرآن پاک میں صرف اللہ رب العزت کی عبادت کا تذکرہ کہیں آوے نا تو بھاگ جاوے کہ نہیں، عبادت تو بھائی ہمارے تو بہت سارے معبود ہیں، 365 بود ہمارے، ہم ایک اللہ کو کیوں مانے. تو قرآن پاک تو سنے، لیکن جب قرآن پاک کے اندر یہ بات آوے کہ بھائی تم کو عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے، تو یہ بات نہ سنیں. وہ یہ آیت آوے یا ایسی کوئی بات آوے تو فوراً کیا کرے؟ بھاگ جاوے. تو اللہ رب العزت وہی کہہ رہے ہیں کہ نبی جی ان کی حالت تو ایسی ہے، ان کی طلب نہیں ہے، ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ طلب نہیں ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب وحدانیت کی بات آتی ہے، توحید کی بات آتی ہے، تو یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں. اللہ پاک وہی فرماتے ہیں کہ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، جب صرف ایک اللہ کی بات آتی ہے، ولوا علی ادبارہم، پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے. اصل کام کی چیز تو اب آئی نا، توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ ہی کو معبود ماننا، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اس کا یقین کرنا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اب وہ مشرکین تھے، شرک کرنے والے، تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا کرتے تھے؟ دور ہو جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے. نفورا ولوا علی ادبارہم نفورا، پوری کے پوری جماعت کیا ہو جاتی؟ تتر بتر بکھر جاتی. اللہ پاک فرماتے ہیں نحن عالم، ہم جانتے ہیں کہ اس وقت کیا باتیں ملاتے ہیں آپ کے بارے میں اور ہمارے دین کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں، ان کی کیا سرگوشیاں ہوتی ہے.
اور یہ آپ کو کیا باتیں آپ کو کیا کہتے ہیں نبی جی، ہم کو معلوم ہے وہ کیا کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی توحید کی بات کرتے نا تو کیا کہتے ہیں؟ رجلا مسحورا. لگتا ہے ان پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، ان پہ کسی نے کیا کر دیا ہے؟ جادو کر دیا. جسے ہم کو کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کہتے ہیں گے؟ بھائی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہوا ہے، تم ہوش میں تو ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ نعوذ باللہ. اللہ کے نبی کے سلسلے میں وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. کون؟ کفار مکہ. وہ کب؟ جب اللہ کے نبی ایک اللہ کی طرف بلاتے تو وہ کہتے رجلا مسحورا. ان کے پتہ شاید جادو ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا ان کے اوپر. کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کچھ کر دیا. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہہ دیا ہے، اگر ہمارے بارے میں کوئی کہہ دے تو اس میں کون سی ناک کٹ جانے کی ہے؟ ابھی ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک کہہ رہا ہے ہم کو معلوم ہے یہ تمہارے بارے میں کیا باتیں ملاتے ہیں. یہ آپ کو رجل مسحورا کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو سحر زدہ شخص ہے، یعنی اس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے. نعوذ باللہ. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ دیکھ لو ہم نے قرآن پاک میں کیسی کیسی مثالیں بیان کی ہیں کہ جن لوگوں نے جان بوجھ کر حق کے راستے کو چھوڑا تو تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ. اللہ رب العزت پہلی مرتبہ تم کو جیسا پیدا کیا تھا اللہ دوبارہ تم کو لوہے میں سے بھی نکال دے گا، پتھر میں سے بھی نکال دے گا. اللہ اتنی طاقت رکھتا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے جملہ کیسے جوش میں ارشاد فرمایا، کہہ دو ان سے پتھر بن جاؤ، تم لوہا بن جاؤ. ارے تم ہڈی اور چورے کی بات کرتے ہو، ہم کہتے جاؤ تم کل کونوا حجارۃ او حدیدا. اگر تمہارا بس چلے تم پتھر بن کے دکھاؤ، تم لوہا بن کے دکھاؤ. اس لوہے کے اندر سے بھی ہم تم کو پہلی مرتبہ جو شکل تم کو دی گئی تھی اسی شکل پہ دوبارہ کھڑا کر دیں گے. اللہ قادر ہے، قادر مطلق ہے. اس کو نہیں کسی کو حساب کتاب دینا ہے، نہیں کسی کو جواب دینا ہے. وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، صمد ہے، احد ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے بس میں ہے، سب کچھ اس کے بس میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر اللہ رب العزت قدرت رکھتا ہے. تو جو لوگ آخرت کے سلسلے میں تردد کے شکار ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، ان سے کہہ دو کہ تم چاہے پتھر بن جاؤ، چاہے تم لوہا بن جاؤ، چاہے تم اس کا حصہ بن جاؤ. او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یعنی اللہ پاک نے یوں کہا یا تم کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دل کے اندر بہت بڑی چیز کہ اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ایسی چیز بن جاؤ تم کہ یعنی اب یہ تو ایسا ہو گیا کہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. فی صدورکم، تم اپنے خیال کے حساب سے، گمان کے حساب سے، اپنی دل کے حساب سے تم جو بننا چاہے بن جاؤ. اللہ رب العزت فرماتا ہے فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا. تو تب بھی یہ لوگ تو کیا کہیں گے؟ مَن يُعِيدُنَا، تو کون ہم کو دوبارہ پیدا کرے گا، کون ہم کو دوبارہ. اللہ پاک کہہ رہے کہہ دو ان سے الذی فطرکم اول مرہ، جس خدا نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی خدا تم کو دوبارہ پیدا کرے گا. تم کچھ بھی بن جاؤ. فطرکم اول مرہ، اول وہلے میں کچھ بھی نہیں تھے، اللہ رب العزت نے اسباب پیدا کیے. دو میاں بیوی آپس میں ملے اور پھر رحم کی شکل میں پیٹ میں اللہ رب العزت نے ایک وجود بخشا. پھر وہ خون کا لوتھڑا وہ آہستہ آہستہ گوشت کی شکل میں تبدیل ہوا. پھر وہ گوشت کی تبدیل آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی اور ایک جسم نمودار ہوا. پھر ایک زمانے تک وہ بے جان رہا، پھر اس کے اندر جان ڈالی گئی. اچانک دل کی دھڑکن دھڑکنے لگی، سانس چلنے لگی. پھر ایک زمانہ آیا 9 مہینے کے بعد تم کو باہر لایا گیا. جس طرح تم کو پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کر دیا، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے دوبارہ پیدا کرنے کے مقابلے میں. کیوں؟ کیونکہ پہلی مرتبہ کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو وہ بغیر نمونے کے بناتا ہے اللہ رب العزت. اللہ رب العزت تو بغیر نمونے کے بناتا ہے. تو پہلی مرتبہ کوئی چیز بنا تو اس کے لیے نمونہ چاہیے ہوتا ہے، سیمپل چاہیے ہوتا ہے. بھائی پہلے تم سیمپل دو تو ہم تم کو بنا کے دے. اللہ تو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا. جب اس نے پہلی مرتبہ تم کو بغیر نمونے کے پیدا کر دیا اور ایسی شکل بنا دی، پوری دنیا میں کوئی تمہاری جیسی شکل والا نہیں ہے. پوری دنیا میں تمہارا جیسا کسی کا فنگر نہیں ہوگا. پوری دنیا میں تمہارے جیسی کسی کی آنکھ کی پتلیاں نہیں ہوگی. اتنا کروڑوں خربوں انسانوں میں اللہ رب العزت نے تم کو الگ سلگ بنایا، بالکل الگ تھلگ. تو جو اللہ رب العزت تم کو بغیر نمونے کے اور سب انسانوں میں بالکل الگ سے ممتاز طریقے سے پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے دوبارہ تم کو پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے. تو اللہ پاک وہی کہہ رہا ہے الذی فطرکم اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا تھا نا وہی اللہ تم کو دوبارہ پیدا کرے گا.
تو کفار مکہ مذاق میں کہتے تھے، مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کیا ہم ہڈی ہو جائیں گے، ہم چورا چورا ہو جائیں گے، ہم مٹی میں مل جائیں گے اور پھر ہم کو نئے طریقے سے پیدا کیا جائے گا؟ بھائی یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بہت لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے نا، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہہ دو الذی فطرکم اول مرہ، جس خدا نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی خدا تم کو دوبارہ کھڑا کرے گا۔ فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متاہ، جب یہ بات کہی جاتی ہے تو پھر یوں سر ادھر ادھر جھانکنے لگتے ہیں گے، یہ کرنے لگتے ہیں گے، وہ کرنے لگتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا جب مدعے کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگ نظریں چرا دیتے نا، جب مین بات آتی ہے تو بہت سے لوگ ہوتے نا ختم کرو بات، یہ کرو وہ کرو۔ تو ان کا بھی کفار مکہ بھی معاملہ ایسا ہی تھا، جب مین مقصد کی توحید کی بات آتی، اللہ کی بات آتی، تو پھر ادھر ادھر پھانپے مارنے لگ جاتے۔ اور وہ یقولون کہتے تھے متیٰ، پتہ نہیں کب آئے گا وہ تمہارا دن، یعنی قیامت کا دن۔ تو اللہ پاک کہہ رہے یہ بھی ان سے کہہ دو کہ جس دن تمہارا پروردگار تم کو دوبارہ پیدا کرے گا نا، وہ دن ان قریب آنے والا ہے۔ عسیٰ ان یکون قریبا، عسیٰ یعنی قیامت بالکل قریب ہے۔ قیامت کیا ہے؟ بالکل قریب ہے۔ اور وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم یدعوکم، وہ پروردگار تم کو بلائے گا تو تم کو آنا پڑے گا، اور وہ تم جو دنیا کے اندر رہ کر اللہ کا انکار کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، جب آخرت میں اللہ پاک بلائے گا نا تو اللہ رب العزت کے گیت گاتے گاتے اٹھو گے، آپ پھر کہوں گے ہاں آپ ہی ہمارے پروردگار ہو۔ تو اس وقت کا کوئی کام لینا ہے کہ نہیں؟ اس وقت کچھ نہیں چلے گا۔ اور اس وقت تو تم نے اللہ کا جلال بھی دیکھ لیا، اللہ کی حکومت بھی دیکھ لی، اللہ کا جاہو جلال دیکھ لیا، اللہ کی عظمت دیکھ لی، سب دیکھ لیا تم نے۔ اب تم آنکھوں سے دیکھنے کے بعد تم کہو کہ نہیں آپ ہی ہمارے معبود ہو، کہ اب نہیں چلتا ہے۔ ویلیڈیٹی کیا ہو گئی؟ ختم ہو، ایکسپائر ہو گئی، ختم۔ جب تک دنیا میں ہو تب تک مان سکتے ہو اللہ کو، آخرت کو تو مان لو۔ دنیا سے روانہ ہو گئے، عالم آخرت کا سفر شروع ہو گیا، اب تمہارے اللہ کو اللہ بولنے سے کوئی مطلب بنتا؟ اللہ پاک وہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مانتے ہو تو مان لو، آخرت کو مانتے تو مان لو، ورنہ وہی آخرت کے دن کہ جس رب کو تم دنیا کے اندر کہہ رہے تھے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، اللہ کا کوئی ساجی ہے، روزی کوئی اور دیتا ہے، منتیں کسی اور سے مانتے تھے، قیامت کے دن اسی اللہ کے گیت گاتے گاتے اٹھو گے۔ تو اس وقت کا تمہارا گیت گانا کوئی کام دے گا؟ کیونکہ ذمہ داری کہاں سونپی گئی تھی؟ دنیا میں سونپی گئی تھی۔ تو وہی کہ یوم یدعوکم، وہ دن آئے گا اللہ تم کو پکارے گا، فتستجیبون بحمدہ، اور تم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے آؤ گے، جواب دیتے ہوئے آؤ گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم یوں سوچو گے کہ بھئی دنیا اور دنیا سے گزر جانے کے بعد، مرنے کے بعد وہ تو بہت تھوڑی مدت گزرے، حالانکہ ہزاروں سال بیت چکے ہوں گے۔ کتنے سال بیت چکے ہوں گے؟ ہزاروں سال۔ ایک آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا، تو اس کے رخصت ہونے کے بعد، مرنے کے بعد قیامت کا جو زمانہ، درمیان کا زمانہ، تو ہزاروں سال ہو گئے نا وہ تو۔ لیکن إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو ایسا لگے گا۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی کے دل میں سچی طلب ہو تو اللہ کی جانب سے ہدایت کے راستے کھولے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات آخرت کے تعلق سے اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ آخرت کے تعلق سے کوئی شک اور کوئی شبہ دل کے اندر رہنا نہیں چاہیے، بالکل کلیئر، آپ دنیا ہی کے اندر معاملہ کلیئر کر لینا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو چیز دنیا کے اندر لاگو کی گئی ہے، مرنے کے بعد اس کا کوئی اللہ رب العزت کے یہاں سے قبولیت کا اعلان نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے تم کلمہ پڑھ لو، مرنے سے پہلے تم اللہ کو مان لو، مرنے سے پہلے تم جو عمل کر سکتے ہو کر لو، ورنہ مرنے کے بعد تم جتنی بھی گزارش کر لو۔ اللہ پاک تو ایک جگہ فرماتا ہے کہ چاہے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان تم ہمارے سامنے پیش کر دو اور یوں کہہ دو کہ ایک لمحے کے لیے دنیا میں بھیج دو، تب بھی ہم بھیجنے کے نہیں ہیں۔ تو یہ باتیں تھی چند، اللہ رب العزت کرے ہمیں باتیں سمجھ میں آ جاوے، اور امت مسلمہ کے درمیان میں ایمان کو لے کر کے جو کمزوریاں چل رہی ہے اور قیامت اور آخرت کو لے کر جو کوتاہیاں چل رہی ہے، اللہ کرے ان تمام تر کوتاہیوں سے اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آخرت کے اعتبار سے فکر مند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔